اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن شهد منكم الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمامی درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی. سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. مسلمانوں کے گھر میں چل کے خدا کا لطف عام آیا. درے میں خانہ یہ وحدت کے در جبریل نے کھولے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک کا یہ
مبارک مہینہ جو آنے والا ہے کہ اس ماہ مبارک میں خالق کائنات حکم فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے، درے میخانہ عبادت کے در جبریل نے کھولے، ترستے تھے جسے میخوار گردش میں وہ جام آیا، ترستے تھے جسے میخوار گردش میں وہ جام آیا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات طیبات تلاوت کی، جن میں خالق کائنات جل وعلا نے رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق اللہ پاک نے حکم فرمایا، اور ابتدائے کلام خداوندی خطاب اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا۔ یہ مسلمان کی صفت ہے ایمان، مومن ایک ہے مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت دی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب مسلمان ہو گیا، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی شناخت چاہیے کہ تو کہاں کا باسی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیری آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو لہذا اپنے ملک کی آئیڈینٹی جو ہے فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بنوانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد پاسپورٹ بنوانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگر تو بیرون ملک جاتا ہے تو پھر جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں جا کر وہاں کے قانون تم پر لاگو ہوں گے، تمہارے اپنے ملک کے قوانین تم پر لاگو نہیں ہوں گے۔ وہاں جہاں تو جا رہا ہے وہاں ملک، اس ملک کے سارے قوانین کا تجھے احترام کرنا پڑے گا۔ بس یہ مثال سامنے رکھیں۔ اب مسلمان کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت کی گواہی دے دی، لیکن یہ یوں سمجھ لیں یہ آئیڈینٹی ہے ہماری مسلمان جس کو کہا جاتا ہے، یہ شناخت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں، یا کوئی بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو پکارا جاتا ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم کے سامنے، کسی کے سامنے بھی آپ جب یہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ کہتے ہو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو جاننے والا سننے والا سمجھ جاتا ہے، ہر کوئی وہ جان لیتا ہے، غیر مسلم بھی، کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن اب جب تو یہ تیرا پاسپورٹ ہے، تیری آئیڈینٹی ہے، تیری شناخت ہے، یہ تجھے شناختی کارڈ مل گیا، لیکن اب جب تو اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا، سلطنت اسلامیہ میں، یہ سلطنت اسلامیہ جو آج کے دور میں جس کو پکارا جاتا ہے وہ نہیں، وہ سلطنت اسلامیہ جس کی بنیاد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ جب اس کے اندر تو داخل ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے، بے شمار مواقع پہ عرض کر چکا کہ اب ایمان کے لیے اسلام میں تو داخل ہو گیا، مسلمان کہلانے کا حقدار ہو گیا، لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں آیات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خالق کائنات فرمایا سونیا نہیں، یہ ان کو بتا دو، یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتا، میری محبت کا معیار کیا ہے، میں کب محبت کرتا ہوں اور کن سے محبت کرتا ہوں۔ اے پیارے محبوب، ساری دنیا کو یہ بتا دو، یہ اعلان فرما دو، یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ سونیا کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اے پیارے محبوب آپ ان کو فرما دے۔ اس وقت شان نزول کے لحاظ سے تو یہودی مخاطب تھے، لیکن اس آیہ کریمہ کے تحت قیامت تک یہ ایک قانون ہے، خالق کائنات نے یہ قاعدہ وضع فرما دیا کہ میں تو اسی سے محبت کروں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس سے میں محبت کروں گا۔ اب یہ آیہ کریمہ سامنے رکھی جائے ذہن میں، اسلام میں داخل ہو گیا بندہ، اب اس کے لیے ضروری ہے تو سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گیا ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے تجھے مسلمان پکارا جاتا ہے، تجھے اسلام کی یہ اللہ پاک نے یہ تجھ پر یہ عظمت ڈال دی، تجھ پر کرم فرما دیا کہ تو مسلمان ہو گیا، اب تیرے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اب تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، تیرے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ جو جتنے بھی قوانین ہیں اسلام کے، ارکان اسلام بالخصوص 5 ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو کچھ بھی ہیں، یہ اسلام میں جب بندہ داخل ہو گیا تو یہ اب اس کے لیے لازمی ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو، تو پھر وہ بندہ مومن کہلانے کے قابل ہے۔ مومن کی شان یا اس کی صفت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے آگے چلا جائیں تو بے شمار مواقع پر، یعنی یہاں تک کہ پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا کہ مومن کی شان ایمان والے کی، جس کو ایمان والا بندہ مومن پکارا جاتا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت، وہ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطہر میں ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چہل قدمی کر رہے ہیں، بڑے موج میں آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جو ہے بڑے عقیدت کا اظہار عرض کرنے لگے، عرض کیا سونیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام دنیا، مال و دولت، ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز ہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں سوا اپنی جان کے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان یعنی مومن ایمان سے بنا۔ فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں، محبت کرتا ہوں آپ سے سوا اپنی جان سے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس وقت تک تو ایمان والا، تو بندہ مومن یعنی مانا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام جہان اپنی مال، جان، اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھتا، محبت نہیں کرتا، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمر فاروق نے عرض کیا اسی وقت، الان اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا دنیا کی کائنات کی ہر چیز کیا سونیا مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے بندہ مومن۔ تو خالق کائنات نے جو آیات طیبات میں نے ابتداً تلاوت کی ہیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو پکارا، لیکن ایمان والا ان کی صفت جو ایمان کی صفت نے اللہ پاک نے اس سے پکارا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا بیان فرمائی مفسرین اکرام نے کہ اللہ کریم نے جب فرمایا نا یہاں اور کئی مواقع پر لفظ مومن سے مخاطب کیا تو وہ خاص حکمت کی بنا پر خالق کی کائنات نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المسلمین، یا ایھا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ صفت ہے مسلمان کی کہ اس کو اللہ پاک نے لفظ مومن کے ساتھ مخاطب کر فرمایا، اس کا اللہ پاک نے قدر و منزلت سامنے رکھ کر اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو۔ اور پھر دوسری حکمت کیا تھی اس نام سے مومن کے کہہ کے پکارنے میں؟ حکمت کیا تھی؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں چونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ مشقت طلب ہے، جو آرڈر کیا جانے والا ہے اس میں مشقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ چونکہ مشقت طلب کام تھا تو خالق کائنات نے
خالق کائنات نے محبت برے انداز میں ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا، فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ صرف تم پر ہی نہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقط نہیں ہم نے روزے فرض کیے، بلکہ اللہ پاک نے یہ دلاسا دیتے ہوئے آگے فرمایا کہ فقط تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں ہر امت پر ہم نے روزے فرض کیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے تمام نبیوں پر اور ان کی امتوں پر روزے فرض کیے مختلف، اور سب کے متعلق آتا ہے سب کے لیے روزوں کی فرضیت رمضان کے مہینے میں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جتنی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری موجود رہے تو رمضان المبارک کے 30 روزے 29 روزے وہ ان پر وہ رکھتے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں نے بعد میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، چونکہ رمضان المبارک ہمیشہ سے گرمی کے موسم میں آتا ہے، ہمیشہ سے تقریباً، ویسے دن پھرتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے فرضیت جس دور میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اطہر تک رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ سخت گرمی میں آتا رہا جب فرضیت ہوئی، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں تبدیلی یہ کر لی کہ آپ کے بعد جب روزے آئے تو سخت گرمی تھی، اور ان کا جو راہب تھا بڑا، جو پادری تھا اس وقت، اس نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی گرمی ہے، ہم تو بڑا بمشکل جو ہے روزے رکھیں گے، لہٰذا ایسا کرو اس مہینے میں چھوڑ دو، گرمی کے مہینے میں چھوڑ دو، بہار کا موسم آئے گا تو روزے رکھ لیں گے۔ لہٰذا اس کے کفارے کے لیے اس نے کہا ہم اس کا کفارہ دے دیں گے، وہ کیا کہ 10 روزے بڑھا دو، لہٰذا انہوں نے 40 روزے کر دیے۔ پھر اس کے بعد ایک آیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا، ان کا جو بادشاہ تھا، جو پادری تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ اب یہ ہے کہ میں تو روزے بہار میں بھی موسم بہار میں بھی رکھنے کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا تم ایسا کرو اس کو چھوڑ دو، اس مہینے کو چھوڑ دو، اس کے بعد ہم جو ہے نا سردیاں آئیں گی تو ہم روزے رکھ لیں گے۔ لہٰذا جب سردیاں آئیں تو اس نے کہا کہ اس کے کفارے میں پیچھے ہم نے روزے نہیں رکھے، 10 روزے اور بڑھا دو، انہوں نے 50 روزے کر دیے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ روزے 29 یعنی ایک مہینے کے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ اللہ پاک نے فرض فرمائے، ہر امت پر فرض فرمائے، لیکن پہلی امتوں نے اپنی کم بختی کی وجہ سے جو ہے اس میں تغیر و تبدل کر لیا، لیکن اللہ پاک کا احسان عظیم ہے، اس کا کرم ہے، انتہائی کرم ہے امت مسلمہ پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں پر یہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے کہ آج سے جب سے روزوں کی فرضیت ہوئی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ روزے رمضان المبارک کے مہینے 2 ہجری میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر چلے گئے تو 2 ہجری میں جو ہیں روزے فرض ہوئے۔ لہٰذا ابتداً جب روزے فرض ہوئے تو وہ طریقہ کار یہ تھا کہ صحابہ کرام روزہ رکھ لیتے، یعنی اس کا طریقہ یہ تھا کہ رات گئے تک عشاء کے بعد بھی لوگ کھاتے پیتے رہتے، جتنی دیر دل وہ سونے تک کھاتے پیتے رہتے، جب سو جاتے تو ان کا روزہ ہو جاتا، پھر مغرب کے وقت وہ جو ہے اپنا روزہ افطار کرتے۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا چند صحابہ کرام کے ساتھ، ایک صحابی آئے کام کاج سے واپس پلٹے، تھکے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ تھا، رات کا کھانا کوئی نہ کھایا، عشاء کی نماز ادا کی، آتے ہی سو گئے، پھر سحری کے وقت بھی کھانا نہ کھایا، کیونکہ اس وقت تک سحری کا کوئی باضابطہ حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تھا، نہ اللہ کریم سے کوئی ایسا حکم فائنل آیا تھا۔ چنانچہ وہ صحابی سو گئے، اور جب قریب یعنی دن گزر گیا، نڈھال ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
چونکہ اس سے پہلے یہ جو آیات طیبات آگے انشاءاللہ تلاوت کروں گا کہ روزہ جب فرمایا فرضیت آگی مکمل، اس کی تفصیل آگی، تفسیر آگی، سارے معاملات آگے کہ فرمایا گیا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور روزہ کس کو کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے انسان، ہر جائز کام جو خالق کائنات نے حلال کیا۔ 11 مہینے مسلمان کھاتے پیتے رہتے ہیں اور حق زوجیت ادا کرتے رہتے ہیں، میاں بیوی حق زوجیت ادا کرتے ہیں، کوئی ان پر پابندی نہیں ہے۔ رات کے وقت بھی جو ہے وہ حق زوجیت ادا کر سکتے ہیں، جو بھی وقت اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب روزے کی حالت میں کوئی ہو تو فرمایا کہ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ، اپنی عورتوں کے قریب نہیں جانا، حق زوجیت ادا نہیں کرنا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزے کی حالت میں تھے، رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ کے قریب گئے، جب صبح بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ پیش کیا، روزہ ٹوٹ گیا، بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ چونکہ ابتدا کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے بھی جو سو گیا کھانا کھا کے وہ اس کا روزہ تصور کیا جاتا تھا، لہٰذا اس لحاظ سے وہ صحابی جو سو گئے انہوں نے 8 پہر کا روزہ رکھا، کمزوری ہوگی، لاغر ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر اپنا واقعہ پیش کیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے یہ فائنل جو ہے نا آرڈر اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ اللہ پاک نے وقت معین فرما دیا کہ سحر کے وقت سے لے کر شام تک، مغرب تک جو ہے یہ روزے کی اللہ پاک نے وقت مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب روزہ افطار کر لیا، کھاؤ پیو، حق زوجیت ادا کرو، تم پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے چونکہ یہ مشقت طلب کام تھا روزہ رکھنا، تو اللہ پاک نے ابتدائے کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ غرض و غایت روزے کی کیا ہے؟ کیوں اتنی مشقت؟ یا الہی کھانے پینا سارا 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص مہینہ جو ہے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں وقت معین کے لیے، وقت مقررہ کے لیے۔ اس کی غرض و غایت الہی اتنی مشقت اٹھائی تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا حاصل یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب بندہ مومن اس مقام تقویٰ پر پہنچ جاتا ہے، تقویٰ کی ڈیفینیشن اس کی تعریف بڑی وسیع ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ مقام تقویٰ پر جو بندہ پہنچ جاتا ہے اس کی شان کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اس کی صفت جو ہے متقی کی بیان فرمایا اتقوا من فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ۔ فرمایا بندہ مومن جو ہے نا، جو متقی پرہیزگار ہے، جو مقام تقویٰ پر فائز ہے، اس کی نگاہ بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی جو متقی شخص ہے لعلکم تتقون، اس مقام پر جو فائز ہو جاتا ہے، پھر خالق کائنات اس کی رضا کے لیے سب کچھ حلال چیزیں بھی چھوڑ دی وقت معین کے لیے، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ خالق کائنات فرماتے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ نگاہ اٹھاتا ہے، اس کی نگاہ بصیرت، متقی شخص کی نگاہ بصیرت کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے جب وہ اللہ کے نور کی اینک لگا کر، وہ دوربین لگا کر جب دیکھتا ہے نا خدا اللہ کے نور کی، پھر سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، وہ زمین کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے کیا ہے، اور آسمان اول سے لے کر عرش اعظم تک اس کی نگاہ جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کیا ہے، اور بغداد میں بیٹھ کر دنیا کے کونے کونے پر دیکھ کر فرماتا ہے نظرت الی بلاد اللہ کحردلۃ، کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہے
اللہ پاک نے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی غرض و غایت یہ ہے، وہ ماہ مبارک اس کی آمد ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت کا مہینہ ہے، وہ غم گساری کا مہینہ ہے، وہ خالق کائنات کی کرم نوازی اس ماہ مبارک میں رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ پھر مبارک مہینہ اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ رمضان مبارک میں بے شمار بڑے اہم واقعات اسلامی تاریخ کے جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے، جن میں خاص ایک مارکہ حق و باطل کا، بدر کا جو مارکہ ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ پھر ایسی ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں، وہ ان کے کسی نے جام شہادت نوش کیا، کسی نے جو ہے وصال ہو گیا ان ہستیوں کا، جن میں سر فہرست حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال۔ پھر 10 رمضان المبارک مختلف روایات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون آئندہ جمعہ پر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا